बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने अहल व याल के साथ और दूसरे जो भी आपके करीबी रफ़्क़ा हैं उनके साथ ना सिर्फ बख़ैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे, इनमें इजाफ़ा फ़रमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करते रहें। आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिलता रहे और बर वक्त पहुँचता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और अगर हो सके तो कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी आरा को जो कमेंट्स में सूरत में हम तक पहुंचती हैं उनकी सूरत में हम अपनी इस्लाह भी करें और कोशिश करेंगे कि फर्दर सबको जवाबात भी दें। शुक्रिया। हज़रीन, मेरे आज का वीडियो का मौजू एक हमारा पाकिस्तान का एक अवामी मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मुलाज़मीन की सूरत में जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के मुलाज़मीन हैं, सरकारी मुलाज़मीन की बात मैं इससे नहीं करूँगा कि उनको तो जो कुछ मुकर्रर होती है, जो तनख्वाहें होती हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, जो सहूलतें होती हैं वो उनको मिलती हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन चीज़ों से महरूम है। मैं आज के अपने वीडियो में इस मौजू को आपके सामने ज़ेर बहस रख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें जो जितना भी आपका हिस्सा है वो डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर आपका बस चलता है आप इस मौजू पर, इस मुश्किल वक्त में जो ये मुश्किल मौजू है और जो इसमें मसाइल हैं उनको दूर कराने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ आपका बस चले आप इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। मौजू है हमारा मुलाज़िम पेशा तबका प्राइवेट सेक्टर का और उनकी तनख्वाहें। सामीन, आपको याद होगा कि पिछले बजट में हमारे मज़दूरों की कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 यानी कि 32,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन हमें मालूम हुआ है, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया है जिनके नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं है, कि वहाँ पर उस उजरत के बरअक्स जो उनको साथ तय की गई है, जो हुकूमत ने बजट में तय की थी, उसके बरअक्स उनको उजरत बहुत कम दी जा रही है। अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या दूसरे कम दर्जे के मुलाजमीन हैं या दिहाड़ीदार मुलाजमीन हैं, उनकी उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई थी मगर उनको बहुत कम दी जा रही है। 15,000, 14,000, 20,000, 20,000 से ज़्यादा किसी को नहीं दी जा रही। तो ये एक हमारा कौमी मसला है। आज के दौर में जितनी महंगाई चल रही है और मुआशी तौर पर लोग जितने कमज़ोर हो चुके हैं और लोगों को जितने मुआशी मसाइल का सामना है, उसके सामने अगर हुकूमत ने एक हल रखा था और कम अज़ कम उजरत मुकर्रर की गई थी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना भी हुकूमत का काम है। सबसे पहले तो हमारी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आजिर और अजीर के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, उसको बहाल रखने के लिए और उस रिश्ते की इज़्ज़त और तकरीम को कायम रखने के लिए जो हमारे मिल मालकान हैं या जो हमारे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं या मुख्तलिफ़ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनमें ये मुलाजमीन काम करते हैं, उनको ख़ुद ही हुकूमत के अहकामात पर, हुकूमत की तजावीज़ पर अमल दरामद करना चाहिए था और इस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि कोई उनसे जाके डिमांड करता, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को कि बहुत महंगाई ज़्यादा है।
فائنانشیل برڈن ہر ایک پر ہے، لیکن یہ جو مالی مسائل ہیں یہ ایک اور چیز کے متقاضی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر ان کا بوجھ زیادہ پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز مارکیٹ تک مہنگی پہنچتی ہے فیکٹری سے، تو مارکیٹ میں جو دکاندار ہے یا جو اس کو بیچنے والا ہے یا فیکٹری سے جو ہول سیلر کے پاس آتی ہے اس کو جو بیچنے والا ہے، تو جو بھی اخراجات بڑھتے ہیں قیمت کی صورت میں، وہ اخراجات آگے جو ہمارے کنزیومرز ہیں، جو ہمارے خریدار ہیں، جو ہمارے کسٹمرز ہیں، ان کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اور مالک کے سر پر کوئی بوجھ نہیں آتا۔ تو جب مالک کے سر پر بوجھ نہیں آتا اور وہ اخراجات کنزیومر کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھا دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ اس میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو جو اجرت مقرر کی گئی وہ دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پسنے والا طبقہ ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کی تنخواہیں ہیں ماہانہ تنخواہیں ہیں۔ اگر مہنگائی ہو جاتی ہے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا تو ڈائریکٹلی یہ چیز ان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ اس ملازم کے سر پر پڑتا ہے، اس کی فیملی متاثر ہوتی ہے، اس کا بجٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انہوں نے پلان کی ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں کر پاتے، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی، چیزوں کی قیمتیں کل بڑھ گئی، مگر ان کی جو اجرت ہے، ان کی جو تنخواہ ہے مہینے کی، وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب اگر 32,000 روپے تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو مالکان کو چاہیے کہ وہ 32,000 روپے ان کو ادا کریں، کیونکہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سے ایسے جو ہے نا کمپنی اونرز ہیں یا جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن میں ملازمین کام کرتے ہیں کہ ان کے حالات خراب ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہیں پر کہا ہو کہ حالات خراب ہیں تو ہم یہ چیز ہم نے گھر کے لیے نہیں خرید سکے، ہم بچوں کے لیے اسکول کی فیس پے نہیں کر سکے، ہم نے بچوں کے اسکول چینج کرا دیے کیونکہ وہ مہنگے اسکول تھے، وہاں پر ہم ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے تو ہم نے اس سے کم تر درجے کے اسکول میں بچوں کو داخلہ کرا دیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بوجھ پڑتا ہے مالک کے اوپر، وہ بوجھ آگے خریدار پر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو پستہ تو جو کام اپنا خریدار بھی، وہ جو کام کر رہے ہیں، اپنا جو کاروبار کرتے ہیں چاہے چھوٹے پیمانے کا یا بڑے پیمانے کا، وہ بھی اپنا بوجھ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پستہ کون ہے؟ پستہ وہ طبقہ ہے جن کی آمدنی محدود ہو یا لامحدود کی میں بات نہیں کروں گا، اس فرق کو میں تفرقہ نہیں پیدا کروں گا، محدود ہے یا لامحدود ہے، لیکن جو ایک فکس اماؤنٹ ہے، مقرر آمدنی ہے کہ ہر مہینے میں اس کو اتنے پیسے ملنے ہیں۔ اب جو بندہ امید کر رہے کہ اس کو 32,000 روپے مل رہے ہیں اور اس کو 20,000 یا 15,000 ملتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا بجٹ کیسے چلائے گا؟ تو یہ کم از کم ہمیں اپنے جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اپنے بیہیویئر پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میں ایز اے اونر آف سم کمپنی ہوں تو مجھے اپنے ملازمین کے جو مشکلات ہیں، جو فائنانشیل کمٹمنٹس ان کے ہوتے ہیں اور جو ان کی مالی مشکلات ہیں، ان کا احساس کرنا چاہیے، اور ان کو کم از کم جو حکومت نے مقرر کی ہے اجرت اتنی تو دینی چاہیے۔ اپنی جیب سے ہم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اضافی اجرت نہیں دے سکتے، لیکن جو ملک کے قانون کے مطابق اجرت مقرر کی گئی وہ تو دینی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملکی قانون کے طور پر، ملکی قانون میں یا ملک کے قوانین کے تحت جو اجرت کسی کی مقرر کی گئی ہے، اگر وہ اجرت نہیں دی جا رہی تو پھر اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہاں پر پھر یہ اب حکومت کا فرض بنتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ اگر ایک ہدایات جو ہے نا حکومت نے کسی کو دی ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کرانا، اس کی امپلیمنٹیشن کرانا بھی حکومت کا کام ہے۔ تو حکومت کو اپنے بڑے بڑے مسائل، ہمیں پتہ ہے کہ حکومت بہت بڑے بڑے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، لیکن یہ چھوٹے مسائل جو ہیں یہ بڑے مسائل کا شاخسانہ ہے، یہ ان بڑے مسائل سے بھی زیادہ بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، کیونکہ جہاں پر لاکھوں خاندانوں کا جو ہے وہ گزر بسر کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر لاکھوں خاندانوں کا مفاد وابستہ ہے، جہاں پر لاکھوں خاندانوں کی روزمرہ کی گزر بسر کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ بڑے مسائل سے تو آپ نمٹتے رہیں گے، لیکن چھوٹے مسائل ہیں جو آپ کے بس میں ہیں کہ آپ نے صرف کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس نے یہ مقرر جو اجرت کی گئی تھی اپنے ملازم کی وہ اس کو کیوں نہیں دی گئی، تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ 2-4 بندوں کے خلاف، 2-4 کمپنیوں کے خلاف جب ایکشن ہوگا تو اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کے دماغ درست ہو جائیں گے، اور وہ جو اجرت مقرر کی گئی وہ ان لوگوں کو دینے کے پابند ہو جائیں گے، اور وہ ان کو دیں گے بھی صحیح۔ تو میری ارباب اختیار سے یہ التجا ہے، یہ التماس ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں
اور وہ غریب ملازمین جن کو جولائی سے بڑھی ہوئی تنخواہیں ملنی تھیں، جو اجرت ان کی کم از کم مقرر کی گئی تھی 32,000 روپے، ان کو نہیں مل پا رہی، تو ان کو نہ صرف یہ کہ ان کمپنیز کو اور ان جو مالک ہیں، مالکان ہیں بزنس کے، کاروبار کے، ان کو پابند کیا جائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جلد از جلد ان کی بڑھی ہوئی اجرت تک ان کی تنخواہیں بڑھائیں، بلکہ ان کو جو پچھلے بقایا جاتے ہیں وہ بھی دیں، تاکہ کم از کم اس جہنم کی گرمی میں غلط مثال سے دے رہا ہوں، اللہ پاک معاف کرے، یہ جو حالات کی ستم ریفی کی گرمی ہے اس میں کم از کم کوئی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان تک پہنچے، کچھ ریلیف تو ان کو تھوڑا بہت ملے، ان بیچاروں کو جو بال بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور میری آپ حضرات سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں جو لوگ اس قابل ہیں کہ انہوں نے کچھ ملازمین کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وقت پر اجرت نہیں دے رہے یا ان کی اجرت کو کم دے رہے ہیں، تو پلیز آپ بھی ان کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ان بیچاروں کا حق نہ کھائیں، اور ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو ٹائم پر ادا کر دیا کریں اور پورے کا پورا ادا کیا کریں، تاکہ وہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کے لیے کم از کم کچھ دال روٹی کا بندوبست اچھے طریقے سے کر سکیں۔ شکریہ، آج تک کے لیے اتنے کافی، زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔